لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يعقل كبيرنا فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، گزشتہ جمعے میں ہمارے معاشرے میں جو اس وقت بگاڑ پیدا ہوا تھا اور ہو رہا ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک گزشتہ جمعے ذکر کیا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہے اور ان کے ساتھ روگردانی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں اس وقت پھیل رہی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر بنایا. اور اشرف المخلوقات بنا کر اس کو کچھ اصول، کچھ ضابطے اسلام نے اسے سکھائے اور اسے بتلائے. اسلام کے ان اصولوں پر اور ان ضابطوں پر اگر انسان چلے گا تو کامیاب ہے، اور اگر ان اصولوں اور ضابطوں سے ہٹ کر چلے گا تو انسان ناکام ہے. جس طرح سے گزشتہ جمعے میں صلہ رحمی کے تعلق سے ہمارے معاشرے کا ایک منظر پیش کیا گیا تھا، اسی طرح ایک اہم موضوع آپ حضرات کے سامنے ہے، کیونکہ یہ مسجدیں ہماری، یہاں پر دین پہنچایا جاتا ہے اور ہمارے دین نے ہر چیز کو بیان کیا ہے. ہمارا معاشرہ آج کا جہاں اور برائیوں کے اندر اور بگاڑ کے اندر ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے کہ ہم لوگ بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ادب سے محروم ہیں. نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ والدین کا ادب ہے، نہ رشتہ داروں کا ادب ہے، نہ اپنے سے بڑوں داڑھی والوں کا ادب ہے، نہ اپنی بہنوں کا ادب ہے، نہ اپنے بڑے بھائیوں کا ادب ہے، نہ پڑوسیوں کا ادب ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ سب سے اہم ایک ٹاپک اور ایک موضوع ہے جس کو عام طور پر بیان بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ بھی ایک اسلام کا حکم ہے کہ انسان ادب اور احترام اگر کرے گا تو انسان عزت پائے گا. انسان ادب اور احترام اگر کرے گا تو انسان عزت کی منزل تک پہنچے گا. انسان ادب و احترام کرے گا تو اللہ کی نظروں میں اچھا بن جائے گا. اور اگر انسان بد احترامی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بے ادبی کرے گا تو دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور اللہ کی نظر میں بھی ذلیل ہوگا. انسان میں اور حیوان میں یہی تو فرق ہے خاص طور پر. بس فرق یہ جہاں انسان بولتا ہے حیوان نہیں بولتا، وہاں پر یہ بھی فرق ہے کہ اس کو ادب کا نہیں پتا، تعظیم کا نہیں پتا، وہ جہاں چاہے جس کو مار دیتا ہے، جس پر چاہے بھونک دیتا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، علم دیا ہے، اس کے سامنے قرآن و احادیث ہیں، اس کو ادب سکھایا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ تجھے یہ
والا ہے. اسی لیے ایک جملہ یاد رکھیں، مشہور و معروف جملہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کیا مطلب؟ کہ جو با ادب ہوتا ہے، جس کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ نصیب والا ہے، وہ عزتوں والا ہے، وہ احترام والا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بھی معزز ہے. بے ادب بے نصیب، جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے، وہ محروم ہے. اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو علامہ شوکانی نے ذکر کیا ہے، من ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور ادب بھی بہترین ادب سکھایا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور فرمایا اپنی امت کو بھی تعلیم دے دو کہ تمہاری زندگیوں میں اگر ادب ہوگا، احترام ہوگا، بڑوں کا اکرام ہوگا، بڑوں کی عزت ہوگی، بڑوں کا ادب ہوگا، تو یقیناً تم اسلام پر چلنے والے ہو. اور اگر تمہاری زندگی میں بے ادبی ہے، تمہاری زندگی میں بد احترامی ہے، تو یقیناً پھر تم اسلام پر مکمل عمل کرنے والے نہیں. اللہ کا بھی ادب، نبی کا بھی ادب، والدین کا بھی ادب، رشتہ داروں کا بھی ادب، اپنے سے بڑوں کا بھی ادب، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، مومنوں کو پیغام دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کیا فرمایا؟ اے مومنوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو. یعنی تمہارے نبی کی جو آواز ہے، جتنی آواز ہے ان کے سامنے اس سے اونچی آوازوں میں بات مت کرو. نبی کے سامنے نبی کی آواز سے اگر تم اونچی بات کرو گے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے، تو نبی کی شان میں بے ادبی ہے. یہ قرآن نے فرمایا، اور فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرو گے، نبی کی بے ادبی کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں، تمہارے اعمال بیکار ہو سکتے ہیں، تمہارے اعمال رائگاں ہو سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ کا بھی ادب کرنا چاہیے، اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، رسول کا بھی ادب کرنا چاہیے، نبی کا بھی ادب کرنا چاہیے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ کوئی اسلام سے ہٹ کر چیز نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے کہا کہ آپ تحقیر کے طور پر، حقارت کے طور پر کہا تمہارے نبی کیسے ہیں؟ کہ جی کیسے ہیں؟ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم کرتے ہیں، باتھ روم میں جانے کا طریقہ بتاتے ہیں، آنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ حقارت کے طور پر بتایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں. نبی جو ہوتا ہے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے باپ کے درجے میں ہوتا ہے. جس طرح باپ والدین اپنے بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، نبی اپنی امت کو ہر چیز سکھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے فخر کے طور پر کہا ہمارے نبی اتنی بڑی شان والے ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حکم کرتے ہیں. تمہاری اسلام، تمہارے دین میں، تمہارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہمارے نبی ہمیں باتھ روم میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ قبلے کی طرف مت بیٹھو، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے مت بیٹھو. جب بیت الخلاء میں جاؤ، ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرو. ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ جب وہاں سے آؤ تو وہاں سے جب وہاں جاؤ تو بایاں قدم پہلے رکھو. ہمارے نبی نے بتایا ہے ڈھیلوں کا استعمال کرو. یعنی یہ تمام چیزیں حضرت سلمان فارسی نے فرما دی، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام نے جہاں بڑی بڑی چیزوں کا حکم کیا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھلائی جس کا تعلق ادب سے ہے، جس کا تعلق ادب سے ہے، تعظیم سے ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں جاؤ تو
اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے. اس لیے پیشاب پاخانے اور بیت الخلاء میں جائیں تو تمہارا جو بیت الخلاء بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بیت الخلاء بنانے کا طریقہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے مومنوں کو ادب سکھایا ہے, تعظیم سکھائی ہے کہ انسانوں کا بھی ادب ہو, احترام ہو, کعبۃ اللہ کا بھی ادب ہو, بیت اللہ کا بھی ادب ہو, مسجدوں کا ادب ہو, قرآن کا ادب ہو, دین کا ادب ہو, طالب علم کا ادب ہو, عالم کا ادب ہو, بڑوں کا ادب ہو. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان مبارک سے فرمائی. اسی لیے کسی نے کہا ما وصل من وصل الا بالحرمہ, جس کو جو کچھ ملا, جس کو جو کچھ ملا ادب سے ملا, جو محروم, جس کو جو کچھ ہٹایا گیا, چھینا گیا, بے ادبی کی وجہ سے ہٹایا گیا, بے ادبی کی وجہ سے چھینا گیا. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کے پاس ادب ہوتا ہے اللہ عزتوں سے بھی نوازتا ہے, اللہ رزق کے اندر کشادگی بھی کرتا ہے, اللہ لوگوں کی نظروں میں معزز بناتا ہے. اور جب انسان بے ادب ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں بھی بے عزت بن جاتا ہے, لوگوں کی نظروں میں بھی بے عزت ہو جاتا ہے. اس لیے تعلیم دی ہے, تعلیم دی ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا. کیا فرمایا؟ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے, بڑوں کی عزت نہ کرے, فرمایا فلیس منا, وہ ہمارے دین میں نہیں ہے, وہ ہمارے اسلام میں سے نہیں ہے. کسی سخت حدیث ہے, کوئی شرعی احکام نہیں ہے, کوئی نمازوں کے چھوڑنے کے بارے میں نہیں ہے, کوئی زکاتوں کے چھوڑنے کے بارے میں وعید نہیں ہے. صرف کس وجہ؟ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے کسی نے کہا لا دین لمن لا ادب لہ, اس کا دین نہیں جس میں ادب نہیں, اس کا دین نہیں جس میں ادب نہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کی زندگی میں ادب ہے تو دین ہے, ادب نہیں تو دین نہیں. ہم اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے نا, ہم اس کو اسلام سے ہٹ کر چیز سمجھتے ہیں. قرآن نے, احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے, تعظیم سکھائی ہے. اسی لیے کسی نے کہا عمل سے انسان کو جنت ملتی ہے. کیا فرمایا؟ عمل سے انسان کو جنت ملتی ہے, ادب سے انسان کو خدا ملتا ہے. عمل سے جنت ملتی ہے, ادب سے خدا تک انسان پہنچ جاتا ہے. اسی لیے ایک اور مولوی ابن زیاد نے فرمایا, کسی اور نے فرمایا, علامہ ابن مبارک نے فرمایا کہ زیادہ عمل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ادب سیکھ جاؤں. زیادہ عمل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ادب سیکھ لوں. اس لیے کہ ادب کے دائرے میں جو عمل ہوگا, ادب کی رہتے ہوئے جو زندگی گزاری جائے گی وہ زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہوگی, اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اور غور سے سنیں کہ کیا فرمایا. کوئی حدیث ویسی نہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں, سنیے حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ. کیا فرمایا؟ والدین کے لیے, والدین کے لیے اپنے بیٹے کو ادب سکھانا بہتر ہے, بہتر ہے نصف ایک سا صدقہ کرنے سے. روزانہ ایک سا, ایک پیمانہ ہوتا تھا اس دور میں, اس دور میں ایک پیمانے کا نام سا ہے. ایک سا روزانہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے اپنے بیٹوں کو ادب سکھاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ادب اتنا اعلیٰ ہے کہ تم صدقے کر رہے ہو روزانہ, لیکن اگر ایک دن تم صدقے کو روک دو گے اور اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم دو گے, یہ صدقہ کرنے سے تمہارے لیے افضل ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیے, اندازہ کیجئے کہ ادب کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے. ہماری سماجی زندگی میں ادب کا کتنا زیادہ رول ادا کیا گیا ہے اور کتنا زیادہ اس کو عزتوں سے نوازا گیا ہے. لیکن آج ہمارے دلوں میں بڑوں کا ادب نہیں, بڑوں کی تعظیم نہیں. بڑے تو بہت دور کی بات ہے, یہاں تک کہ والدین کی بھی تعظیم نہیں ہے, والدین کی بھی تعظیم نہیں ہے, رشتہ داروں کی تعظیم نہیں ہے. ایسے بات کریں گے جیسے کسی چھوٹے آدمی سے بات کر رہے ہیں, بڑوں سے ایسی گفتگو کریں
سکھایا ہے, تعظیم سکھائی ہے, احترام سکھایا ہے. آئیے میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادب سے انسان کو کیا ملتا ہے اور ادب سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے. آپ نے بلکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ حدیث, یہ قرآن کی آیت اتری کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گفتگو کرتے صرف کان میں جا کر گفتگو کرتے. سرگوشی جسے ہم بولتے ہیں کہ کہیں میری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے, بے ادبی نہ ہو جائے. حضرت عمر کے بارے میں یہاں تک ہے جب قرآن کریم کی آیت اتری کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو, بے ادبی ہو جائے گی, حضرت عمر اتنی آہستہ بولتے تھے کہ بعض مرتبہ صحابہ کرام کو نبی کو دوبارہ معلوم کرنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہیں. اتنی آہستہ آواز, اتنا زیادہ ادب و احترام نبی کا ہوتا تھا. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, سواری پر جا رہے ہیں, سامنے سے دیکھا کہ حضرت عباس آپ کے چچا آ رہے ہیں, سواری سے اتر جاتے ہیں, سواری سے اتر جاتے ہیں, حضرت عباس کو بٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں. اللہ کے نبی کے چچا کا ادب کرتے ہوئے خود سواری سے اترتے ہیں اور اللہ کے نبی کا ادب کرتے ہوئے کہ میرے نبی کے چچا ہیں سواری پر بٹھاتے ہیں. یہ ادب و احترام, یہ تعظیم ان لوگوں نے ہمیں سکھائی اور ہمیں بتایا ہے. اور حضرت احادیث میں ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام جب بیٹھا کرتے تھے اتنی تعظیم سے, اتنے ادب سے بیٹھا کرتے تھے. آپ نے سنی ہے وہ حدیث کہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی پرندہ سر پر بیٹھا ہو, یعنی کوئی ہلنا نہیں, کوئی جلنا نہیں, کوئی اٹھنا نہیں, کوئی جانا نہیں, بالکل ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ. کیونکہ مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں, مجلس کا بھی ادب ہوتا ہے, مجلس کا بھی احترام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے, کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتا تھا, بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور احادیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی پرندہ بیٹھ گیا ہو, بالکل خاموشی کے ساتھ. اتنا زیادہ عزت, اتنی زیادہ عزت اور احترام نبی کی ہوتی تھی. آپ نے نام سنا ہے زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی بیوی, اور وہ ایک تاریخ ہے ان کی کہ انہوں نے مکہ المکرمہ کے لیے ایک نہر بنوائی تھی. اس وقت حاجی لوگوں کو پانی کی بہت زیادہ قلت اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی. اس پریشانی کو دیکھ کر زبیدہ خاتون جو ملکہ تھی, ہارون رشید کی اہلیہ اور بیوی تھی, انہوں نے اس پریشانی کو دیکھا کہ حاجی لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں, کتنی دقتوں میں ہوتے ہیں, تو ایک نہر بنانے کا ارادہ کر لیا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے کم از کم 35 کلومیٹر کی 35 کلومیٹر کی نہر بنوائی جو وادی حنین سے لے کر عزیزیہ تک جاتی تھی, اور 1950 تک وہ جاری رہی. اور حاجی لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا, مکہ کے لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا. اس وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے 17 لاکھ دینار اس میں خرچ ہوئے اس دور میں. آج کے دور میں تو اربوں خربوں تک بات جائے گی اگر حساب لگایا جائے. کہنے کا مقصد اب بتانا کیا ہے, مقصد یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد وہ کسی کے خام میں آئی, انہوں نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون آپ کا تو اللہ نے آپ کی تو مغفرت کر دی ہوگی, کیونکہ آپ نے تو ایک عمل ایسا کر دیا ہے کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا, قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا. اتنا بڑا عمل کیا ہے, اللہ نے اس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش کر دی ہوگی. حضرت زبیدہ نے کہا کہ نہیں, اس عمل کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی. کہ پھر کیا ہوا کہ صرف اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی, اس کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. کہ وہ کیا کہ ایک مرتبہ میں سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی جھولا جھول رہی تھی, یعنی بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, جھولا جھول رہے تھے. اچانک سے میرے سر سے دوپٹہ نیچے اتر گیا, سر سے دوپٹہ نیچے اتر گیا, اور ہم گفتگو کے اندر مشغول, جھولا جھولنے میں مشغول, باتیں کرنے میں مشغول تھے. اتنے میں اذان کی آواز آ گئی. جیسے ہی اللہ اکبر کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو زبیدہ خاتون نے اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے, لفظ اللہ اکبر کا ادب کرتے ہوئے, اللہ کے احترام میں اپنے دوپٹے کو اوپر کر لیا. جو دوپٹہ نیچے تھا اس دوپٹے کو تعظیم میں اوپر کر لیا. آج بھی ہمارے یہاں اور ادھر بھی جب ادب وہ ہوتا ہے تو بہت سی عورتیں کر لیتی ہے, ادب ہے, اذان کا ادب ہے, اللہ کا ادب ہے. تو زبیدہ
فرماتا ہے. بشر حافی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے پہلے زمانے میں وہ بہت بڑے شرابی تھے بہت بڑے، بہت شراب، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے تھے. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے انہیں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تھے مسلمان، بہرحال مومن تھے، لیکن شراب کے نشے میں رہتے تھے. انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا، دیکھا کہ اس پر تو اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس تعظیم کے لیے اس کاغذ کو اٹھایا، اس کو چوما اور عطر خریدا، خوشبو خرید کر اس کاغذ پر لگایا، اس کو صاف کیا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر کسی کا قدم اور پیر نہ پڑے. چنانچہ جا کر پھر چل دیے. اس وقت کے جو اللہ والے وہاں پر تھے ان کو خام میں آیا کہ جاؤ بشر حافی کو کہہ دو کہ وہ ہمارے مقرب بندوں میں شامل ہو گیا. بشر حافی کو کہہ دو، بشر کو کہہ دو کہ وہ ہمارے مقرب بندوں میں شامل ہو گیا. اب وہ بزرگ اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی بشر کون ہے؟ پتہ لگتا ہے وہ تو ایک شرابی ہے، کبابی ہے. اور وہ بزرگ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے ویسی خواب آیا ہو. اگلے دن پھر سوئے، پھر وہی خواب آیا کہ جاؤ بشر کو خوشخبری دے دو کہ ہم نے اس کو اپنے مخصوص بندوں میں شامل کر لیا. وہ بزرگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دوسرا خواب آ گیا ہے، چلو معلوم کرتے ہیں کہ بشر ہے کہاں. تلاش کرتے کرتے جاتے، پوچھا کہاں ملے گا، کہ بھائی وہ تو ایک ہی جگہ ملے گا. کہاں؟ شراب خانے میں ملے گا. چنانچہ جاتے ہیں شراب خانے میں، معلوم کرتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی بشر آپ کو کوئی بزرگ ملنے آئے ہیں فلاں. کہ بزرگ ملنے آئے ہیں، مجھے ملنے آئے ہیں، شراب خانے میں ملنے آئے ہیں. وہ چونک گئے، حیران ہو گئے، کیا مسئلہ ہے. چنانچہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. کہ بشر ہو تم؟ کہ ہاں میں بشر ہوں. کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ خواب آیا ہے کہ تم اللہ کے مقرب بندوں میں سے بن گئے؟ انہوں نے کہا میں نے عمل کیا. ہاں میں نے کل ایک عمل کیا تھا، میں نے ایک عمل کیا تھا کل. کہ کون سا عمل کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا ایک کاغذ پر، اس کو وہ نیچے پڑا ہوا تھا، میں اس کو اٹھا کر خوشبو لگا کر ایک کونے میں اوپر جگہ رکھ دیا. یہ میں نے عمل کیا ہے. ان ولی نے بتایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہو گئے اور کہا کہ بشر کو جا کر خوشخبری دے دو کہ ہم تمہیں پسند کرتے ہیں اور تم ہمارے مخصوص بندوں میں ہیں. چنانچہ جب بشر حافی نے یہ بات سنی، کانپ گئے، رونے لگے، دل کی کایا پلٹ گئی، ہدایت مل گئی اور توبہ کر لی. اللہ تو نے مجھے اپنے مخصوص بندوں میں شامل کر لیا ہے، میں تیرا مخصوص بن کے رہتا ہوں. توبہ کرتا ہوں شراب سے، توبہ کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے. اور اس کے بعد انہوں نے عبادت کے اندر منہمک ہو گئے، یہاں تک کہ احادیث کی راویوں میں ان کا نام تک آتا ہے. اس سے اندازہ لگائیے ایک آدمی شراب پینے والا، لیکن ادب کی وجہ سے، اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے ولایت کا مقام عطا کر دیا. معلوم یہ ہوا اللہ ادب کی وجہ سے مغفرت بھی کر دیتا ہے، اللہ ادب کی وجہ سے ہدایت بھی دے دیتا ہے. بشر حافی کو ہدایت ملی، زبیدہ خاتون کو مغفرت ملی. کس کی وجہ سے؟ ادب اور تعظیم کی وجہ سے. اللہ کا ادب ہو، رسول کا ادب ہو، قرآن کا ادب ہو، مسجدوں کا ادب ہو، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہوگی. اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ مغفرت کے فیصلے عطا فرماتا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے ہاں مہمان ہوئے تو ان کو کہا گیا آپ آرام کر لیں. جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو دیکھا کہ سامنے قرآن کریم کے اوراق ہیں، تو اپنے قدموں کو سمیٹ لیا اور قدم کو سامنے نہیں کیا. پوری رات ایسے ہی گزار دی. ان صاحب نے کہا حضرت آپ قدم کو سیدھا کر لیجئے. کہ نہیں، سامنے قرآن کے اوراق رکھے. قرآن نہیں، قرآن کے اوراق، ورق پھٹے پرانے جو اس وقت پھٹ گئے تھے وہ سامنے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے ادب کی وجہ سے، ان کی تعظیم کی وجہ سے میں پیچھے کر رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری رات ایسے ہی گزار دی. کتابوں کے اندر ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے. کسی کے خواب میں آئے، پوچھا کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے میرے قرآن کے ادب کی وجہ سے مغفرت فرمائی. اللہ نے قرآن کے اوراقوں کے ادب کی وجہ سے مغفرت فرمائی. یہ ادب اتنی عظیم چیز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب کوئی آپ سے حدیث سننے آتا تھا تو اس کو ایسے حدیث نہیں سناتے تھے. ایک صاحب آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حدیث سنائے. کہا کہ بیٹھ جاؤ. گئے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حدیث. یہ حدیث کا ادب ہے. اور اسی کو چھوڑ دیجیے آپ سب نے نام سنا ہے بخاری، امام بخاری
पढ़ते थे। जब जाकर इमाम बुखारी ने वो किताब लिखी जो आज पूरी दुनिया में के अंदर उसको मुअतबर माना जाता है, हर मकतबा फिक्र के लोग उसको अपने लिए सआदत समझते हैं। ये इमाम बुखारी की हदीस का अदब था कि हदीस का अदब ये है कि उसको लिखने से पहले वजू किया जाए, गुस्ल किया जाए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाए। उन लोगों ने दिखाया कि अदब क्या चीज होती है। उन्होंने कुरान का अदब करके दिखाया, उन्होंने हदीस का अदब करके दिखाया, उन्होंने मस्जिदों का अदब करके दिखाया और उन्होंने हर चीज का अदब करके दिखाया। ये क्यों है? ये इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को मकाम अता फरमाया। किताबों के अंदर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि अगर सियाही जिससे हदीस लिखी जाती थी वो हाथ पर अगर लग जाती थी उस दौर में, तो जब तक वो नहीं सूखती थी बाथरूम नहीं जाते थे, क़ज़ाए हाजत नहीं जाते थे। क्यों? अदब की वजह से कि जिस रोशनाई से मैं हदीस लिख रहा हूँ, जिस रोशनाई से मैं कुरान के अल्फाज और तफसीर लिख रहा हूँ, उस रोशनाई को लेकर क़ज़ाए हाजत में जाऊँ, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है। इतना ज्यादा अदब व एहतराम उन लोगों की जिंदगी के अंदर था। बल्कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, उन्होंने अक्सर व बेशतर अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि जिस असा को लेकर, लाठी को लेकर वो चला करते थे, जो लाठी का जो नीचे का हिस्सा होता है जो जमीन पर लगता है, उसको कभी काबतुल्लाह की तरफ नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो जमीन से लग चुका है। अगर काबतुल्लाह की तरफ करूंगा, उसको आसमान की तरफ नहीं किया, इसलिए कि ये आसमान और अल्लाह की शान में गोया के बेअदबी है। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है। और यहाँ तक लिखा है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि खाना आता था, खुद पायती बैठते थे, सरहाने खाना रखते थे। क्यों? खाने के अदब कि अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, इसका अदब व एहतराम ये है कि इसको सरहाने रखा जाए, खुद पायती बैठते थे। ये इन लोगों ने हमें अदब सिखाया है, ताज़ीम सिखाई है। यहाँ तक कि बहुत से वाक़ियात इस तरह के लिखे हैं कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हाफिज़ कुरान बनने के लिए आए। एक रोज़ाना काबतुल्लाह की तरफ रुक करके कुरान पढ़ता था, एक दूसरी तरफ रुक करके पढ़ता था। जो रोज़ाना काबतुल्लाह की तरफ रुक करता था वो उस बच्चे से 2 साल पहले हाफिज़ बन गया। क्यों? काबतुल्लाह की ताज़ीम, उसका अदब, उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब हज को जाते थे तो मदीना में दाखिल होने से पहले चप्पल उतार लिया करते थे। क्यों? ये कहते थे कि ना जाने मेरे नबी के कदम कहाँ पर पड़े हो, जिस जगह पर मेरे नबी के कदम पड़े हो मैं वहाँ चप्पल लेकर जाऊँ, जूते लेकर जाऊँ, ये नबी के अदब के खिलाफ है। ये उन लोगों ने ताज़ीम सिखाई। बहरहाल आज का मुआशरा हमें सिखाता है, आज का दरमियान क्या है कि हमारे दरमियान से आज के तौर पर बुजुर्गों का अदब, बूढ़ों का अदब, बड़ों का अदब खत्म हो चुका है। कोई बूढ़ा हो गया, चलने से आजिज है, देखने से आजिज है, उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा है, खिसक गया है, दिमाग खसरा गया है, वो गया है, वो अगर थोड़ा नीचे को हो गया उसको कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इस मजाक की वजह से अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। यहाँ तक कि ताज़ीम हो गई, फोन आता है, हेलो अब्बा, हेलो अब्बा, बोलो सलाम ना कलाम। तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, ये क्या है? हेलो अब्बा तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारा नौकर है, तुम सलाम करोगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी अब्बू जान क्या बात है, जी अम्मी जान क्या बात है, ये अम्मी का अदब है, ये वालिद का अदब है, ये क्या है? हेलो अब्बा बोलो, तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारा नौकर है वो। ये हमारी इस्लामी तालीम है, हेलो अब्बा बोलो, ये हमारा मुआशरा है। फोन कर रहे हैं तो सलाम की तौफीक नहीं हो सकती अपने वालिदैन से। क्या वालिद को सलाम करना गुनाह है या वालिदा को सलाम करना गुनाह है? फोन आ रहा है बगैर सलाम के, हेलो अम्मी बोलो, हेलो अब्बा बोलो, ये कौन सी इस्लाम है? हमें सलाम करने का तरीका सिखाया गया, हमें अदब सिखाया गया कि अदब सीखो, ताज़ीम करो अपने वालिदैन की, अपने रिश्तेदारों की, अपने बड़ों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की ताज़ीम करो। हमें इस्लाम सिखाता है अपने वालिदैन की ताज़ीम करो, उनका अदब करो, एहतराम करो। आज हमारे दरमियान भी क्या है, हमारी औरतें बहुत सी मर्तबा क्या है, बच्चों के शौहर का नाम लेकर पुकारती है। ठीक है, नाम लेकर पुकारना कोई गुनाह तो नहीं है कि भाई उससे निकाह टूट जाएगा या कोई मसला हो जाएगा, वो तो नहीं है। लेकिन एक अदब होता है शौहर का, एक ताज़ीम होती है, उसको कह सकते हैं फला के अब्बू, यानी जो बच्चे का नाम है उसके अब्बू ये लेते आना, या अजी, लफ्ज़ अजी भी हमारे यहाँ चलता है, इधर का मुझे मालूम नहीं क्या चलता है, अजी ये
لے آنا، فلاں کے ابو عجیب وہ لے کر آتا نا، یہ تمام کے تمام ادب ہیں، یہ تمام کے تمام تعظیم ہیں۔ اسی طرح بیویوں کو بھی ہمیں جو ہے عزت سے نوازنا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ انعام لینا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عظیم ہے بیگم جہاں یا میری زوجہ، میری بیوی، بہت سے الفاظ جو ہم ہر جگہ پر چلتے ہیں، کہیں پر کوئی الفاظ ہے، کہیں پر کوئی الفاظ، جو اچھے الفاظ ہیں، اچھے القاب ہیں، ان سے نوازنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ بیوی کا بھی ادب ہونا چاہیے اور بیوی کو شوہر کا بھی ادب ہونا چاہیے، بچوں کو والدین کا ادب ہونا چاہیے، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، قرآن کا، مسجدوں کا ادب ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہوگی، ادب و احترام ہماری زندگی میں ہوگا تو ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہے، اور اگر ادب و احترام ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی اسلام میں نہیں ہے۔ کسی اور مذہب میں ادب کی تعلیم نہیں دی گئی، کسی اور مذہب میں ادب کی تعلیم نہیں دی گئی۔ ادب کی تعلیم اگر دی گئی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے بھی افضل بتا دیا کہ اپنے والد، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ گے تو ایک سا صدقہ کرنے سے افضل ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادب و احترام اسلام کا حصہ ہے، ادب و احترام ایمان کا حصہ ہے، ادب و احترام ہمارے معاشرے میں اس وقت ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ادب آنا چاہیے۔ بڑوں کا عزت و اکرام ہو، اور مسجدوں کا ادب ہو، مدرسوں کا ادب ہو، عالموں کا ادب ہو، والدین کا ادب ہو، بڑوں کا عزت ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔